السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی کا سوال ہے اسلام اور سیاست کے تعلق سے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست جس کو پولیٹکس بھی کہا جاتا ہے، سیاست ساس سین الف سین سے ہے اور اس کے معنی بنتے ہیں شہری اور شہر نشین کے۔ اسی طرح سیاست اہل اسلام کی اصطلاح میں، اسلام میں سیاست اس فعل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے سے لوگ اصلاح سے قریب اور فساد سے دور ہو جائیں، اور اہل مغرب فن حکومت کو سیاست کہتے ہیں۔ امور مملکت کا نظم و نسق برقرار رکھنے والوں کو سیاست دان کہا جاتا ہے۔ تو اہل اسلام کی اصطلاح میں سیاست جس کے انجام دینے کا مقصد، جس کے انجام دینے سے لوگ اصلاح سے قریب ہو جائیں اور فساد سے دور ہو جائیں۔ تو لغت میں سیاست کے معنی حکومت چلانا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے۔ اسی طرح حاکم کا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دینا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں آئے ہیں، یا یہ کہ سیاست اچھی چیز ہے، اور سیاست جمع جمہوریت کر دیتے ہیں۔ تو جمہوریت کے تعلق سے کہ جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل وغیرہ۔ تو جمہوریت کے تعلق سے یہ جملے، گورنمنٹ آف دا پیپل، عوام کی حکومت، فار دا پیپل، عوام ہی کے لیے، بائی دا پیپل، عوام ہی کے ذریعے، تو یہ ہے جمہوریت۔ جبکہ اسلام کے اندر جمہوریت کا، یہ مغربی سیاسی جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر گورنمنٹ آف دا اللہ کہ حکومت اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور یہ حکومت اللہ کے قوانین، اللہ کی وحی کے ذریعے ہوگی، عوام کے ذریعے نہیں ہوگی، عوام پر ہوگی۔ اللہ کی حکومت ہوگی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، جو اس نے پیغمبروں رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام پر کی، یعنی ہمارے آخری نبی اور کل کائنات کے لیے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وحی، وہ وحی الہی اللہ کے قرآن کی صورت میں ہو یا وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، تو گورنمنٹ آف دا اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، گورنمنٹ حکومت اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی وحی کے ذریعے ہوگی اور عوام پر ہوگی۔ جبکہ مغرب جمہوریت کا گورنمنٹ آف دا پیپل کہ عوام کی حکومت، فار دا پیپل، عوام کے لیے، بائی دا پیپل، عوام کے ذریعے، یہاں عوام کی نہیں چلے گی۔ یہاں تو پیغمبر کو بھی اللہ کی حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور مغربی جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ عوام اپنے نمائندے چنتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اور یہ نمائندے جا کر اسمبلیز کے اندر پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پارلیمنٹ کے یہ نمائندے قانون بناتے ہیں، اور اس پارلیمنٹ کے اندر قانونی بل پیش کیے جاتے ہیں، اور جب پارلیمنٹ اس کو اکثریتی رائے سے منظور کر لے تو وہ قانون بنایا جاتا ہے آگے دیگر مراحل کے اندر۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا کہ چونکہ یہ اسلامی جمہوریت ہے پاکستان میں، تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر قرآن و سنت کے خلاف بل پیش ہوگا تو اس کو رد کیا جائے گا،
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب اسلامی جمہوریت ہے کہ یہی جمہوریت جب انڈیا میں ہو تو یہ ہندوانہ جمہوریت ہے، جب یہی جمہوریت امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں ہو تو پھر یہ امریکی جمہوریت ہے۔ کیا اسلام کے اندر کچھ ایسا ہے؟ تو نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر تو اللہ کے قانون اور اللہ کی وحی کے خلاف یا بغیر کوئی فرد، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ کوئی ایسا بل پیش ہی نہیں کر سکتا۔ آگے پارلیمنٹ اس کو مردود کرے یا قبول کرے، عدالت اس کو ریجیکٹ کرے یا سینٹ اس کو قبول کرے یا مردود کرے، اسلام کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کوئی انسان ہو اور اسے قانون کریٹ کرنے کا اختیار ہو۔ اسلام میں اللہ کی حکومت ہوگی، اور اس مغربی جمہوریت کے اندر گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کو حرام کا اختیار نہیں۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ۔ یہ ہمارے پیارے نبی، وہ پیغمبر جو آخر الزمان ہیں، جو پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین ہیں، جن کے بعد کسی پیغمبر نبی رسول نے نہیں آنا، جب ان کو یہ اختیار نہیں تو کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس جمہوریت کے اندر اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جمہوریت کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ سیاست کا، تو حکومت چلانا اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا اور فساد سے دور کرنا، اور انبیاء کی سیاست، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیاست وہ کیا تھی؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تھا۔ جیسے جناب طالوت علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور جالوت کافر کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، حضرت طالوت کے لشکر میں موجود حضرت داؤد جالوت بادشاہ کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ داؤد کو ملک اور حکمت اور پیغمبری عطا کر دیتا ہے۔ تو انبیاء کی سیاست لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، کافروں کے لیے دعوت کا پیغام، مسلمانوں کے لیے اصلاح کا پیغام۔ اسی طرح وہ کفار جو اسلام کے آڑے ہوں ان سے لڑائی کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اب ہمارے بعض بھائیوں کا یہ کہنا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کوئی کام نہیں اور مولوی مسجد تک محدود رہے، تو ان بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ مولویوں کا سیاست میں کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ سیاست نہیں ہے، معاملے کو خلط ملط نہ بنایا جائے۔ یہ سیاست، یہ جمہوریت ہے، چاہے یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہے یا انڈیا بھارت میں ہے، ہندوستان میں ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ انبیاء کی سیاست نہیں ہے۔ اس لیے مولوی کا کام واقعتاً مسجد تک ہے۔ مولوی اگر مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا کام جو شریعت نے اسے دیا وہ دعوت و جہاد، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، نہ کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو، لوگوں سے ووٹ مانگے اور کہے کہ مجھے ووٹ دیا جائے اور میں اسلام لے آؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سیاست کیا تھی؟ آپ نے کافر بادشاہوں کو خطوط لکھے، کلمہ پڑھو تمہاری حکومتیں تمہارے پاس رہیں گی، یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں مسلمان حکمران کو کہتا ہے سیٹ چھوڑو، مجھے کرسی دو، میں اسلام لے آؤں گا۔ اور ہمارے پیغمبر نے کافروں سے یہ کہا اسلام قبول کر لو، تمہاری کرسیاں تمہارے پاس رہیں گی، نہیں تو پھر ہم آ رہے ہیں تلواریں لے کر اور میدان میں مقابلہ ہوگا، یا یہ کہ پھر اگر اسلام بھی قبول نہیں کرتے ہو تو ہمیں جزیہ دو۔ تیسری صورت، آپس میں ہم تلواروں سے مقابلہ کریں گے، جو جیتے گا
اسی کو جو ہے وہ اقتدار ملے گا، اسی کی حکومت ہوگی۔ تو یہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاست۔ پیغمبروں کی سیاست یہ نہیں رہی کہ انہوں نے، یا صحابہ کی یا تابعین کی سیاست یہ قطعا نہیں رہی کہ انہوں نے کہا ہو کہ کرسی سے اترو۔ کیا کوئی شخص یہ مثال پیش کر سکتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہ گئے ہوں حکمرانوں کے پاس اور انہیں کہا ہو کہ کرسی سے اترو، ہم حکومت کریں گے؟ جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، عظیم المرتبت صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن کسی حکمران سے یہ نہیں کہا کہ نیچے اتر، مجھے کرسی دے، میں حکومت کروں گا اور میں اسلام لے آؤں گا۔ بلکہ صحابہ نے، تابعین نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت ہمارے سامنے، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود، امام احمد ابن حنبل کی سیرت، امام محمد بن ادریس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم، ان تمام کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا وہ حکومت کے معاملات میں کودے؟ اور چھوڑیے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے، کیا محمد بن سعود سے کہا تھا کہ کرسی سے اتر آ اور مجھے کرسی دے اور میں ان قبروں کو گراؤں گا؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو علم تک محدود رکھا۔ تو بھائیوں، انبیاء کی، صحابہ کی، ائمہ کرام کی، علماء کی اور مولویوں کی سیاست یہ ہونی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ اور دعوت و جہاد کا کام کیا جائے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، یہ کام ہونا چاہیے، نہ کہ مولوی کا یہ کام کہ وہ مسجد سے نکلے اور پارلیمنٹ میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جمہوریت، اس جمہوریت کو سیاست کہہ کر مولویوں کا اس سیاست اور جمہوریت میں کودنا، یہ جمہوریت کہ جس میں قادیانی کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے، جس میں ہندو اور سکھ کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے، نعوذ باللہ، کیا انبیاء کی یہ سیاست رہی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا صحابہ کی یہ سیاست رہی ہے؟ کیا جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے انتخاب کے لیے یہ معاملہ رہا ہے کہ مدینے کے اندر موجود جو ہے وہ کافروں نے بھی آ کر ابو بکر کو ووٹ دیا ہو؟ کیا یہ ایسا ہوا تھا؟ اور اس مغربی جمہوریت کے اندر کیا ہے کہ آپ کے ملک میں موجود ہندو بھی ووٹ دیتا ہے، آپ کے ملک میں موجود یہودی عیسائی بھی ووٹ دیتا ہے، آپ کے ملک میں موجود قادیانی مرتد بے ایمان بھی ووٹ دیتا ہے۔ تو یہ سیاست انڈیا پاکستان کی یا امریکہ انگلستان ہندوستان کی یہ جمہوریت ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ مولوی کا کام ہے کرنے کا، اگر وہ کر سکے تو وہ دعوت و جہاد اور دعوت و تبلیغ کا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، مولوی کا کام ہے وہ نواز شریف کو تبلیغ کرے، وہ آصف علی زرداری کو تبلیغ کرے، وہ عمران خان کو تبلیغ کرے، وہ دوسروں کو تبلیغ کرے جو حکومتوں میں آئیں کہ میاں اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اسلامی دفعات کو نافذ کریں اور ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کریں۔ ان عدالتوں سے، ان اداروں سے ایسی قوانین کا ختم کریں جو اسلامی قوانین اور اسلامی دفعات نہیں ہیں، اور ملک کی معیشت میں سے سود کا خاتمہ کریں اور جو دیگر غیر اسلامی معاملات ان کا خاتمہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔